الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصاویر ہوں۔ اس سے ان فرشتوں سے مراد روح نکالنے والے فرشتے نہیں بلکہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں تصاویر لٹک رہی ہوں یا کتے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں ایک دفعہ آپ اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک پردہ لٹک رہا ہے جس پر تصویریں ہیں۔ آپ سخت ناراض ہوئے، آپ نے وہ پردہ اتروا دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں کل اس ٹائم آؤں گا، تو اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر انتظار میں بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ بیٹھے رہے، کافی دیر گزر گئی، تھک گئے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، آپ نے پھینک دیا اور فرمایا جبرائیل ایسے کرتے تو نہیں ہیں، پتہ نہیں آج کیوں مجھے پریشان کر دیا۔ اٹھے، گھر سے جو ہی باہر نکلے تو دیکھا جبرائیل باہر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل، آپ نے وعدہ کیا تھا اور پھر آئے نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ٹھیک ٹائم پر آ گیا تھا، مگر آپ کے گھر میں فلاں کپڑا ہے وہ لٹک رہا ہے، اس پر تصویر ہے۔ جس گھر میں تصویر ہو ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کی چارپائی کے نیچے چھوٹا سا کوئی کتا ہے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ فوراً اندر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ نے مجھے کہا چارپائی کے نیچے کتا تھا اور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہتی ہیں میں نے قسم اٹھا کر آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ بخدا میرے علم میں نہیں تھا یہ کتا، آپ کے علم میں بھی نہیں تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو گھر سے نکالیں اور وہ جو پردہ ہے نا اس کو پھاڑ دیں، پھاڑ کر تکیے کے کور وغیرہ بنا لیں۔ ایک ہے تصویر سامنے آویزاں کرنا، احترام کے ساتھ اسے لٹکا کے رکھنا، ایک ہے فرش پہ اگر روندی جا رہی ہے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہو رہی، اس کے کوئی حرج نہیں۔ حضرت جبرائیل نے خود یہ حل بتایا کہ اس کو تکیے کا کور شور بنا لیں، لیکن یہ سامنے سے اتارے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، تب حضرت جبرائیل اندر تشریف لائے۔ اب آپ ذرا غور کریں، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر رہ رہے ہوں، کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی، کتنے اچھے اعمال ہوں گے، کتنی خیر و برکات کی ذریعے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی، اس کے باوجود بھی جبرائیل علیہ السلام وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ میں آؤں گا، اور اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھی فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ باہر بیٹھے۔ میرے اور آپ کے گھر میں فرشتوں کی ویسے بھی کون سی مجبوری ہے آنے کی، اور اگر ہم نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوں تو وہ دور ہی سے دیکھ کر چلے جائیں۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم دیا، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تلاوت کا اہتمام کرو۔ فرمایا ساری نمازیں مسجد میں نہیں، نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھو، سنتیں نوافل گھر میں پڑھو تاکہ گھر میں رحمت نازل، برکت کا ذریعہ بنے۔
تسبیحات کرو، ذکر کرو، اچھے اعمال سے گھر آباد ہوتے ہیں، اچھے کاموں سے گھروں میں اتفاق، جب رحمت نازل ہوگی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، ایک اچھا ماحول بنے گا۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت ہو، شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں اس گھر سے۔ تو تلاوت سے گھروں میں صفائی ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر صحیح اہتمام ہو رہا ہے پابندی سے، تو گانے بجانے کو ہو رہا ہے، جس سے شیاطین آتے ہیں، جنات اکٹھے ہوتے ہیں، وہ گھروں کی بربادی ہے، تباہی ہے، آپس میں لڑائیوں کا، آپس میں دوری کا، نفرتوں کا ذریعہ ہے۔ جو جڑنے والے کام ہیں، محبت پیدا کرنے والے کام ہیں، جو دلوں کو آپس میں ملانے والے کام ہیں، وہ کرنے چاہیے۔ اور کتے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ جس آدمی نے اپنے گھر میں بغیر کسی ضرورت کے کتا پالا ہے، روزانہ اس کی نیکیوں سے 1 قیراط نیکیاں کاٹی جائیں گی۔ اور آپ نے فرمایا 1 قیراط پتہ کتنا ہے؟ احد پہاڑ جتنا۔ ہماری نیکیاں اتنی ہیں، یہ تو کتے کا بل ہی ہماری نیکیاں ختم کر دے گا۔ تو اس طرح کے شوق ہمیں پالنے کی کیا ضرورت ہے جو ہماری آخرت کا تباہی کا ذریعہ ہو۔ مغلیہ دور کی تصویریں دیواروں پہ آویزاں کی ہوئی ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کافروں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، نبی کی تصویر بھی جائز نہیں، اسی لیے تو منع ہے کہ بھائی کوئی تصویر نہ بنائی جائے، چاہے وہ لیڈر کی ہو، چاہے وہ ماں باپ کی ہو، چاہے وہ اپنی شادی کی ہو، چاہے وہ دوستوں کی ہو۔ گناہ ہے، نقصان ہے، اس سے تباہی ہے یہ چیزیں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، قرآن و سنت کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یاد رکھیں ہم نے ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے، کوئی اور ہمارے گھر کے ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے، کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں کہ وہ میری زندگی کے، گھریلو زندگی کے فیصلے کرے۔ میں اگر جاگ گیا تو میرے بچوں کی میری آخرت بنے گی، اگر میں سویا رہا تو پھر سارا گھر سویا رہا۔ خدا رہا، یہ رمضان المبارک صرف نمازوں کے لیے نہیں آتا، یہ ہمیں گناہوں سے آگاہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنایا ہے۔ ہم زندگی میں چاہے وہ اخلاق کے گناہ ہوں، چاہے وہ معاملات کی کوتاہیاں ہوں، چاہے وہ معاشرت کی کوتاہیاں ہوں، کاروبار کی ہوں، ایک ایک چیز میں ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے میری غلطیوں کی طرف متوجہ فرما دے۔ ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری غلطیاں، میرے گناہ ہیں کیا، اور وہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم صل وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔